بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، خوش آمدید آپ کو میرے چینل پر۔ یہاں ہم قرآن و حدیث اور اسلامی تعلیمات کی روشنی میں اپنی زندگی کو بہتر بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ چھوٹی چھوٹی باتیں جنہیں ہم گناہ سمجھتے ہی نہیں۔ یہ ویڈیو آپ کو یاد دلائے گی کہ ہم اپنی روزمرہ زندگی میں کس طرح انجانے میں بھی ایسے کام کر جاتے ہیں جو اللہ کی ناراضگی کا سبب بنتے ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ بعض اوقات ہم ایک جملہ، ایک عمل یا ایک عادت کو اتنا معمولی سمجھتے ہیں کہ اس پر غور بھی نہیں کرتے، مگر یہی گناہ ہمارے نامہ اعمال میں لکھ دیا جاتا ہے۔ قرآن میں ہے، اور تم ایک دوسرے کے عیب نہ ٹٹولو اور نہ غیبت کرو۔ کیا تم میں سے کوئی اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا پسند کرے گا؟ تم اسے برا جانو۔ یہ آیت ہمیں سکھاتی ہے کہ چھوٹے سے چھوٹا گناہ بھی کتنا مکروہ ہو سکتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بچو، یہ جمع ہو کر انسان کو ہلاک کر دیتے ہیں۔ یعنی صغیرہ گناہ بھی جب بار بار کیے جائیں تو وہ بڑے گناہ بن جاتے ہیں۔ جیسے جھوٹ بولنا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ چھوٹا سا جھوٹ کوئی بڑی بات نہیں، جیسے مذاق میں جھوٹ بول دینا یا معمولی بات چھپا لینا، لیکن اسلام میں ہر جھوٹ گناہ ہے، اور جھوٹ بولنے والا اللہ کی نظروں میں ناپسندیدہ ہے۔ جھوٹے لطیفے سنانا۔ لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ گھڑنا آج کل عام ہے، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہلاکت ہے اس کے لیے جو لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولے۔ غیبت۔ کسی کی غیر موجودگی میں اس کی برائی بیان کرنا، چاہے بات سچی ہو، یہ غیبت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں غیبت کو مردہ بھائی کا گوشت کھانے کے برابر کہا ہے۔ چغلی کرنا۔ کسی کی بات دوسروں تک پہنچانا تاکہ ان کے درمیان نفرت پیدا ہو۔ یہ عمل اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک سخت ناپسندیدہ ہے۔ وعدہ خلافی۔ کسی سے وعدہ کرنا اور پھر پورا نہ کرنا، چاہے چھوٹی بات ہو، یہ نفاق کی علامتوں میں سے ایک ہے۔ نماز میں سستی کرنا۔ نماز کو وقت پر نہ پڑھنا اور مسلسل تاخیر کرنا، یہ بھی ایک گناہ ہے اور دل کی سختی کی علامت ہے۔ والدین کی نافرمانی۔ چھوٹی چھوٹی باتوں میں والدین کے حکم کی مخالفت کرنا، مثلا ان کی بات کاٹ دینا یا چڑھ کر جواب دینا، یہ بھی اللہ کی ناراضگی کا سبب بنتا ہے۔ سلام میں پہل نہ کرنا۔ اسلام میں سلام کو عام کرنے کا حکم ہے، لیکن ہم اکثر پہل نہیں کرتے اور اس سنت کو چھوڑ دیتے ہیں۔ وقت ضائع کرنا۔ گھنٹوں موبائل یا سوشل میڈیا پر فضول مصروف رہنا۔ یاد رکھیں، وقت بھی اللہ کی نعمت ہے اور اس کا ضائع کرنا بھی بہت گناہ ہے۔ دوسروں کا مذاق اڑانا۔ کسی کے کپڑوں، زبان یا انداز کا مذاق اڑانا۔ قرآن کہتا ہے، کوئی قوم دوسری قوم کا مذاق نہ اڑائے۔ جسمانی عیب پر ہنسنا۔ کسی کی بیماری، کمزوری یا شکل پر ہنسنا، یہ بھی دل دکھاتا ہے اور گناہ ہے۔ فضول باتوں میں وقت ضائع کرنا۔ ایسی باتوں میں وقت ضائع کرنا جن کا نہ دنیا میں فائدہ ہے اور نہ آخرت میں، یہ بھی زبان کا ایک گناہ ہے۔ حسد۔ کسی کو اللہ کی نعمت ملی ہو اور ہم یہ چاہیں کہ یہ نعمت اس سے چھین جائے، حسد کہلاتا ہے، اور حسد دل کو جلاتا ہے اور نیکیوں کو کھا جاتا ہے۔ جلن۔ دوسروں کی ترقی یا کامیابی دیکھ کر دل میں جلن رکھنا اور خود کو برا محسوس کرنا، یہ بھی روحانی بیماری ہے۔ فحش کلامی اور گانے سننا۔ زبان کو گندے الفاظ سے آلودہ کرنا یا بیہودہ گانے سننا، یہ دل کو سخت کرتا ہے اور اللہ سے دوری پیدا کرتا ہے۔ فحش مواد دیکھنا۔ انٹرنیٹ یا موبائل پر ناجائز اور بے حیائی والا مواد دیکھنا، یہ آنکھ کا زنا ہے اور دل کو سیاہ کرتا ہے۔ برائی کو پھیلانا۔ کسی کی برائی سن کر دوسروں میں پھیلانا، چاہے حقیقت ہو یا افواہ، یہ گناہ ہے اور رشتوں میں دراڑ ڈالتا ہے۔ محفل میں شور شرابہ، بلا وجہ شور مچانا، اونچی آواز میں ہنسنا یا دوسروں کو تنگ کرنا، یہ بھی اسلام میں ایک ناپسندیدہ عمل ہے۔ چھوٹے معاملات میں دھوکہ دے۔
ترازو میں کمی، سودا کم دینا یا کسی کو معمولی دھوکہ دینا بھی دوستوں گناہ کے زمرے میں ہی آتا ہے۔ قرض واپس کرنے میں ٹال مٹول کرنا۔ اکثر ہم قرض لیتے ہیں اور واپس کرنے میں لاپرواہی کرتے ہیں۔ اسلام میں قرض کو جلد از جلد ادا کرنے کی تاکید کی گئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کے ذمہ قرض ہو اور واپس کرنے کی نیت نہ رکھے تو وہ خیانت کار ہے۔ برا یا تنزیہ نام رکھنا۔ کسی کو برے یا حقیر نام سے پکارنا، چاہے مذاق ہی میں ہو، یہ بھی قرآن میں منع کیا گیا ہے۔ دل دکھانا۔ اکثر ہم کسی کے جذبات کو ٹھیس پہنچا دیتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی بہت ہی بڑی بات نہیں ہے، لیکن اللہ کے نزدیک ایک مومن کا دل توڑنا بہت بڑا گناہ ہے۔ اسی طرح سے جھوٹی قسمیں کھانا۔ چھوٹے فائدے کے لیے قسم کھا لینا اور پھر توڑ دینا عام ہو گیا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جھوٹی قسم بازار میں رواج پاتی ہے مگر برکت کو ختم کر دیتی ہے۔ بسم اللہ کے بغیر کھانا پینا۔ ہم اکثر کھانے یا پانی پینے سے پہلے اللہ کا نام نہیں لیتے۔ یہ بھی شیطان کو شریک کرنے کے مترادف ہے۔ رشتہ داروں سے تعلق توڑنا۔ کسی چھوٹی بات پر رشتہ داروں سے قطع تعلق کرنا۔ اسلام میں رشتہ داروں کے ساتھ تعلق جوڑنے کو بہت اہمیت دی گئی ہے، اور قطع تعلقی کرنا بھی گناہ کے زمرے میں ہی آتا ہے۔ راز فاش کرنا۔ دوست یا عزیز کا بھروسہ توڑنا اور اس کا راز دوسروں کو بتا دینا بھی بڑا گناہ ہے۔ کسی کو حقیر سمجھنا۔ اپنے آپ کو بڑا اور دوسروں کو چھوٹا سمجھنا تکبر ہے، اور تکبر جنت سے محرومی کا سبب ہے۔ علم کو چھپانا۔ اگر آپ کو کسی بات کا علم ہے اور دوسروں کو اس سے فائدہ ہو سکتا ہے لیکن آپ اسے چھپا لیتے ہیں تو یہ بھی گناہ ہے۔ ناشکری کرنا۔ اللہ کی نعمتوں کو معمولی سمجھنا یا بار بار شکایت کرنا یہ بھی گناہ ہے اور نعمتوں کے زوال کا سبب ہے۔ رزق پر شکوہ و شکایت۔ اکثر ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پاس کچھ نہیں، حالانکہ جو کچھ ہے وہ بھی اللہ کی بڑی نعمت ہے۔ یہ بھی ناشکری ہے۔ کھانا اور پانی ضائع کرنا۔ کھانے میں زیادتی کرنا اور پھر ضائع کر دینا، جبکہ دنیا میں کروڑوں لوگ بھوکے رہتے ہیں۔ اس لیے کھانا اور پانی ضائع کرنا بھی گناہ کے زمرے میں آتا ہے، اور یہ ہماری روزمرہ میں ایک عام سی ہم لوگ یہ کام کر رہے ہوتے ہیں۔ اولاد پر ظلم۔ بچوں کے ساتھ زیادتی یا غیر ضروری سختی کرنا، ان کی نفسیات کو توڑنا بھی گناہ ہے۔ دوسروں کو اذیت دینا۔ کسی کو دھکا دینا، شور مچانا یا راستہ روکنا۔ بظاہر یہ عام سی بات لگتی ہے لیکن اسلام میں یہ بھی منع ہے۔ کسی کو تکلیف دینا بھی گناہ ہے۔ رشوت لینا یا دینا۔ معاشرے میں رشوت عام ہو گئی ہے لیکن یہ حرام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رشوت دینے اور لینے والے دونوں پر لعنت فرمائی ہے۔ جھوٹی گواہی دینا۔ کسی کے حق میں یا خلاف جھوٹ بول کر گواہی دینا بہت بڑا گناہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جھوٹی گواہی کو بڑے گناہوں میں سے قرار دیا۔ وعدہ بھول جانا۔ اکثر ہم انشاءاللہ کہہ کر وعدہ کرتے ہیں اور پھر بھول جاتے ہیں۔ وعدہ کرنا ایمانت ہے، اسے توڑنا گناہ ہے۔ دین یا دیندار لوگوں کا مذاق اڑانا۔ کسی کی داڑھی، پردہ یا دینداری کا مذاق اڑانا یہ صرف گناہ نہیں بلکہ ایمان کے لیے خطرہ بھی ہے۔ دین مخالف محفل میں شریک ہونا۔ جہاں دین کی توہین ہو یا اللہ کے احکام کا مذاق اڑایا جا رہا ہو وہاں پر بیٹھنا بھی گناہ ہے۔ چاہے ہم خاموش ہی کیوں نہ ہو لیکن اس محفل میں شامل ہونا بھی گناہ ہے۔ صغیرہ گناہوں کو معمولی سمجھنا۔ سب سے بڑا دھوکہ یہی ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ یہ تو چھوٹا گناہ ہے، دراصل یہی چھوٹے گناہ جمع ہو کر بڑے عذاب کا سبب بنتے ہیں، کیونکہ جب انسان انہیں معمولی سمجھتا ہے تو توبہ نہیں کرتا۔ یہی گناہ اکٹھے ہو کر نیکیوں کو ختم کر دیتے ہیں۔
اللہ کا حساب بہت باریک ہے۔ قرآن کہتا ہے پس جو ذرہ برابر نیکی کرے گا وہ اسے دیکھ لے گا، اور جو ذرہ برابر برائی کرے گا وہ بھی اسے دیکھ لے گا۔ چھوٹے بڑے گناہوں سے بچنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہم کثرت سے استغفار کریں اور دل سے توبہ کریں۔ آئیں ہم بھی اپنی زندگی کا جائزہ لیں، ہر رات یہ سوچیں کہ دن میں ہم نے کیا کیا، اور اگر کوئی چھوٹا گناہ بھی کیا ہو تو فوراً معافی مانگ لیں۔ یا اللہ ہمیں ہر چھوٹے بڑے گناہ سے بچا، ہمیں ان گناہوں کا معمولی نہ سمجھنے دے اور ہمیں اپنے نیک بندوں میں شامل فرما۔ آمین ثم آمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ یہ پیغام دوسروں تک بھی پہنچے۔ ملتے ہیں آپ سے اگلے ویڈیو میں، تب تک اللہ حافظ، جزاک اللہ خیر۔ تنویر جمال خدائی یا محمد نور مجسم، یا حبیبی یا مولائی، تصویر کمال محبت تنویر جمال خدا۔